السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام نازل ہو اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ برادران گرامی قدر، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں مختصر سے مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے اسلام اور جاہلیت کے موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں چند اہم اور بنیادی باتیں بتلاؤں جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ بن سکیں، جو ہماری زندگی، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے فلاح و بہبود کا سبب بن سکیں۔ میرے عزیز، مسلسل پروگرام کی وجہ سے، بلکہ ایک دن میں دو تین پروگرام، چار پروگرام کو اٹینڈ کرنے کی وجہ سے طبیعت کچھ ناساز بھی ہے، لیکن آپ لوگوں کی محبتیں اور آپ لوگوں کی یہ ایک بڑی تعداد میں حاضری مجھے جذبہ دے رہی ہے، مجھے حوصلہ دے رہی ہے یہ حاضری کہ میں اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے سینے کو کھول کے رکھوں، اپنے دل کو کھول کے رکھوں کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ دنیا کی زندگی بڑی ہی مختصر زندگی ہے۔ اس زندگی میں جو بھی حاصل کرو وہ اصل چیز حاصل کرو، جھاڑ جھنکھاڑ اور ادھر ادھر ٹیڑھے میڑھے راستوں پر نہ چلو، بلکہ سیدھے طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کر لو، مان لو، اسی کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنا لو، اور اسی کے اوپر مرنا اور جینا اپنی زندگی کا منشور اور دستور بنا لو۔ یہی ہماری دعوت ہے، اور یہی ہماری پوری دعوت کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ میرے عزیز، قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نہایت ہی واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے: افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کی باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو دلوں کے اندر وشواس رکھتے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہے، انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ سے بڑھ کر بہترین فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے جاہلیت کے احکام کو، جاہلیت کے فلسفوں کو
جاہلیت کے افکار اور نظریات کو، جاہلیت کے معاملات کو، جاہلیت کے دین اور عقیدے کو، جاہلیت کے خیالات اور اوہام کو اپنے پیچھے ڈال دو اور اسلام کی کھلی کھلی باتوں کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کی واضح آیات بینات، اللہ کی واضح دلیلوں اور برہانوں کے پاس جا کر کے تم ہدایت طلب کرو، وہاں اس کو اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑو اور اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ نے فرمایا، اے لوگو یاد رکھو، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بات، سب سے پسندیدہ مذہب، سب سے پسندیدہ دین کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ سب سے پسندیدہ دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اسلام کے بعد کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی دھرم، کوئی ریلیجن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کی تعلیمات سے منہ موڑ کر، اسلام کی باتوں کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص کوئی الگ راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی الگ مذہب اختیار کرتا ہے، کوئی الگ دین اختیار کرتا ہے، کوئی الگ دھرم مانتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں اسے گھاٹا اٹھانا پڑے گا، آخرت کے اندر اسے ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں نقش کر لینی چاہیے، اپنے دلوں کے اوپر لکھ لینا چاہیے کہ اسلام ہی کے اندر ابدی سکون ہے، اسلام ہی کے اندر شانتی ہے، اسلام ہی کے اندر عظمت ہے، اسلام ہی کے اندر سعادت ہے، اسلام ہی کے اندر رحمت ہے، اسلام ہی کے اندر اللہ کی شفقت اور اللہ کی محبت اور اللہ کی برکت ہے۔ اسلام سے ہٹ کر کے اور کوئی چیز اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ میرے عزیز، اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سب کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی اور جاہلیت جیسی گندگی، جاہلیت جیسی نجاستوں سے ہمارے سینوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے پاک و صاف رکھا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج وہی جاہلیت جو کبھی صحابہ کرام کے دلوں اور دماغ میں رچی اور بسی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لا کر اپنی حکمتوں سے، نبی اپنی سنتوں سے ان کے سینوں کو پاک و صاف کیا۔ اس جاہلیت کی گندگیوں کو، اس کی غلاظتوں کو پیغمبر اسلام نے ان کے سینوں سے نکالا اور کتاب و سنت کی روشنی اور کتاب و سنت کی دولت اور کتاب و سنت کی خوشبوؤں سے ان کے سینوں کو معمور کیا۔ آج وہی جاہلیت، آج وہی کفر، آج وہی بدعقیدگی، آج وہی فساد ہمارے درمیان اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کے نام پر، اسلام کا نام لے کر کے، اسلام کا سائن بورڈ لگا کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کے لباس میں ہمارے درمیان نہایت ہی تیزی کے ساتھ چلتی اور پھر رہی ہے، دندناتی پھر رہی ہے، اور لوگ اللہ اکبر دنیا کے اندر اس قدر محو ہیں، دنیا کے کمانے میں، دنیاوی زندگی کی لذتوں میں، دنیا کو حاصل کرنے میں اس طرح سے مشغول ہیں کہ انہیں اس جاہلیت کا گریبان پکڑنے کی فرصت نہیں، نہ انہیں اس جاہلیت کو دردرانے کی فکر ہوتی ہے، نہ انہیں اس جاہلیت کو اپنے سے دور رکھنے کی فکر ہوتی ہے، بلکہ وہ اسی جاہلیت کو اسلام سمجھ بیٹھتے ہیں، اسی جاہلیت کو دین سمجھ بیٹھا ہے انہوں نے۔ وہ جاہلیت جس نے اسلام کا لبادہ اور دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اس کو انہوں نے اسلام اور دین سمجھ کر کے اپنے سینوں میں بٹھایا ہوا ہے اور اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ آج کی یہ مجلس اسی جاہلیت کو بتلانے کے لیے، اسی جاہلیت کی گندگی کی نشاندہی کرنے کے لیے اور اسلام کی روشنی بتلانے کے لیے، اسلام کی حقیقی تعلیم دینے کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے مل جل کر ہم یہ دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں جاہلیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جاہلیت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام اور جاہلیت میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں اور اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں، اللہ سے قریب ہو سکیں۔ یہ دعا کرنا چاہیے ہمیشہ۔ شیطان ہمیشہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ
کس طرح سے اسے جاہلیت کی گندگیوں میں ملوث کر دیں، دین کے نام پر خوب حسین اور خوبصورت چہرہ بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ لے لو، یہ دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی دھرم ہے، یہی صحیح بات ہے، اس کو قبول کر لو۔ دیکھتے نہیں کہ دینے والے کتنے متقی ہیں، دینے والے کتنے پرہیزگار ہیں، دینے والوں کی پیشانیوں پہ کتنے بڑے بڑے نمازوں کے گھٹے ہیں، دینے والے کتنے منظم ہیں، دینے والے کتنے متطہر ہیں، دینے والے کتنے پاک و صاف ہیں۔ دیکھتے نہیں، لے لو، یہی دین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ شیطان ان کے لباسوں میں آتا ہے، شیطان ان کے بھیسوں میں آتا ہے، اور تمہیں اسلام، وہی اسی جاہلیت کو اسلام کا نام دے کر کے تمہیں وہ جاہلیت کی باتیں سکھلا کر کے جاتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، اسلام آ جانے کے بعد میں جاہلیت اپنا بوریا بستر سمیٹتی ہے۔ اسلام کی روشنی آ جانے کے بعد میں جاہلیت کی تاریکیاں ختم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام روشنی کا نام ہے، اسلام ہدایت کا نام ہے، اور جاہلیت ظلمت اور تاریکی کو کہتے ہیں، جاہلیت ظلمت اور تاریکی کو کہتے ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، اس وقت ان کے زمانے میں جاہلیت ہی کا دورہ تھا۔ ہر طرف، ہر چہار جانب جاہلیت کے غلغلے تھے، جاہلیت کے مشغلے تھے آج کی، اور ہر طرف جاہلیت کا راج تھا۔ وہاں اسلام نام کی کوئی چیز ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ آئیے میں جاہلیت کی تشریح اور جاہلیت کی معلومات دینے سے پہلے اسلام کے چند خصائص، اسلام کی چند خوبیاں اور اسلام کی چند اہم اور اساسی اور رئیسی خوبیاں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلوں، تاکہ آپ کو نور کا بھی علم ہو جائے اور ظلمت کا بھی پتہ چل جائے، تاریکی کا بھی پتہ چل جائے اور روشنی کا بھی پتہ چل جائے کہ اسلام آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور جاہلیت کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے۔ تب تو بات بین ہو جائے گی، تب تو بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ جاہلیت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے اور اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی خوبیاں کیا ہیں۔ میرے عزیز، یوں تو اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں، اتنی خوبیاں ہیں کہ اگر انہیں میں بیان کروں، اگر میں انہیں ذکر کروں تو یقین مانے کافی وقت چاہیے، کافی ٹائم چاہیے، لیکن نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں اسلام کی چند خوبیاں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اسلام یہ دین توحید کا نام ہے۔ اسلام یہ دین توحید کا نام ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس دین توحید کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک صرف ایک ذات ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ وہی معبود حقیقی ہے جس کی بندگی اور جس کی غلامی کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے، اسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ ساری عبادتوں کا مستحق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، چاہے وہ نظر و نیاز ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ قربانیاں ہوں، چاہے وہ استغاثے ہوں، چاہے وہ استعانت ہو، یہ سب خاص ہے صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اور اگر ہم نے ان عبادتوں میں سے کسی غیر کی طرف اللہ کے علاوہ کی طرف ان عبادتوں کو کسی بھی ذرے سے ذرہ بھی غیر کی طرف اگر ہم نے پھیرا تو یہی اللہ کے ساتھ شرک قرار پائے گا اور یہی شرک باللہ کہلائے گا، یہی عمل شرک باللہ کہلائے گا، جسے ہم شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی شرک سے بڑی سختی کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے ڈرایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے وہ معاف کر دے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یاد رکھو، جو بندہ بھی میرے پاس شرک کر کے آئے گا، کان کھول کر کے سن لو، ہم نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے، جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا جو شرک کرتے ہیں ان کی
کوئی مدد وہاں نہیں ہوگی. نہ نمازیں ان کی مدد کر سکتی ہیں, نہ روزے ان کی مدد کر سکتے ہیں, نہ حج ان کی مدد کر سکتے ہیں, نہ طواف ان کی مدد کر سکتے ہیں, نہ صدقات اور خیرات ان کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں. نہ دنیا میں جن لوگوں کو انہوں نے اپنا بزرگ اور ولی اور صالح اور امام اور قطب اور غوث اور ابدال مانا تھا, اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور تو اور ہے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی انہیں نصیب نہیں ہو سکتی ہے, ان کو ان کی شفاعت بھی نہیں ملے گی, وہ اس سے محروم ہوں گے. تو میرے عزیز یہی شرک باللہ ہے. ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اسلام دین توحید کا نام ہے. نمبر 2, اسلام کی دوسری بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات نہایت ہی آسان, نہایت ہی صاف ستھری, نہایت ہی واضح ہے, دن کی طرح روشن ہیں اسلام کی باتیں, اسلام کی تعلیمات, اور نہایت ہی سہل اور آسان ہیں. اور اسلام ہر زمان اور ہر مکان میں, ہر جگہ, ہر زمانے میں جہاں کہیں بھی ہے اس کو نافذ ہونے کی اسلام طاقت رکھتا ہے. صرف سعودیہ عربیہ ہی کے اندر نہیں کہ اسلام نافذ ہو, بلکہ کائنات کے جس کو گوشے میں اسلام کو نافذ کیا جائے گا تو اسلام وہاں اپنی خیر و برکات سے ان جگہوں کو روشن اور منور کر دے گا. ایسا نہیں کہ ایک دور تھا اسلام کے نافذ ہونے کا, اب اس زمانے میں اسلام نافذ نہیں ہو سکتا, اسلامی قانون پہ عمل نہیں ہو سکتا. اس دور میں اگر ہم اسلام کو نافذ کریں تو ہر ایک کے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں گے اور ہر ایک جہنم ہی میں پہنچتا رہے گا. نہ, ایسی بات نہیں ہے کہ صرف اسلام نبی کے دور ہی کے لیے آیا تھا. نہ, اسلام ہر دور ہر زمانے کے لیے ہے, قیامت کی صبح تک اسلام ہے. یہ جہاں بھی نافذ ہوگا اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں وہاں نازل ہونا شروع ہوں گی. تو اسلام ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہے. اسلام میں خرافات نہیں, اسلام میں فاسد عقیدوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. اوہام و خیالات, فلسفے, منطقیں, ان تمام سب کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ اسلام کی دوسری خوبی, بنیادی خوبی ہے. اسلام کی تیسری بنیادی خوبی یہ ہے کہ اسلام کے اندر مساوات اور برابری ہے. اسلام کے اندر اسلام اخوت و بھائی چارگی کا درس دیتا ہے. اسلام میں تعصب حرام ہے. تعصب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تعصب حرام ہے. تعصب کہتے ہیں حق جانتے ہوئے, حق بات کا علم ہوتے ہوئے بیجا کسی کی طرفداری کرنا صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی پارٹی کا آدمی ہے, وہ آپ کا بھائی ہے, وہ آپ کا گھر والا ہے, وہ آپ کے وطن کا ہے, وہ آپ کے خاندان کا ہے, وہ آپ کے رنگ و نسل کا ہے, وہ آپ کی زبان جاننے والا ہے, اور حق اس کے پاس ہے, لیکن آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ آپ کے بہت قریبی ہے, اس لیے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اسی کو تعصب سے اسلام تعبیر کرتا ہے. اسلام کے اندر تعصب نہیں ہے, بلکہ اسلام دعوت دیتا ہے تعصب سے بالا تر ہو جاؤ, تعصب سے بالا تر ہو جاؤ. شیطان بھی اگر تمہیں حق بات بتلاتا ہے تو اس کی بھی بات حق قبول کر لو, تعصب نہ کرو. تعصب اسلام کے اندر حرام ہے, خواہ وہ تعصب ملکی ہو یا زبانی ہو یا لسانی ہو, رنگ و نسل کا ہو, خاندان کا بھی ہو. غرض ہر قسم کی عصبیتوں سے اسلام براءت کا اظہار کرتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اسی لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یاد رکھو اگر تم مسلمان ہو تو تم میں سب سے بہترین اور سب سے شریف اور سب سے معزز اور سب سے محترم آدمی کون ہے؟ تم میں سب سے محترم اور معزز آدمی وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو, اللہ سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے, اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو, اللہ کا تقوی, اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف اور نبی کی اتباع, نبی کی پیروی اس کے اندر موجود ہو, وہی سب سے زیادہ شریف ہے اللہ کے نزدیک. تو یہ اسلام کی تیسری خوبی رہی جس کے اندر مساوات, برابری اور اخوت و بھائی چارگی, اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے ہمارا اسلام. نمبر 4, چوتھی خوبی اسلام کی یہ ہے کہ اسلام کسی کے باپ دادا کی میراث نہیں ہے, اسلام کسی کی جاگیر نہیں ہے, بلکہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. اسلام کسی کی جاگیرداری قبول نہیں کرتا کہ بس تم اسلام کو جان گئے تو اب تمہاری چودراہٹ تمہارے نیچے والوں کے اوپر چلنے لگے. نہیں, بلکہ اسلام چھوٹے سے چھوٹے کو اور بڑے سے بڑے کو پڑھنے کا درس دیتا ہے کہ تم مجھے پڑھو, قرآن و سنت کا علم حاصل کرو, خود معلومات حاصل کرو. جب تمہیں کسی بات میں شبہ ہو, شک ہو تو وہ اہل علم سے, اہل ذکر سے اس کے بارے میں تم پوچھ لو. چنانچہ سلف صالحین نے جیسے دین کو سمجھا ہے, سلف صالحین نے, صحابہ کرام نے جس طرح دین کو سمجھا, جو گڈریے تھے, جو چرواہے تھے, جو
تہذیب اور تمدن سے ناآشنا تھے، پیغمبر اسلام نے انہیں صاحب قرآن نے قرآن کی تشریح دی، قرآن کی تفصیل بتائی، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی ان تفصیلات پر، ان تشریحات پر ایمان انہوں نے قبول کیا اور اس کے اوپر عمل کیا، تو اس دنیا کے وہ تاجدار بن گئے۔ اسی طرح سے اسلام آج بھی ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے اس سلف صالحین کا جو منہج ہے، جو طریقہ ہے، سلف جس طرح انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے، اسی بنیاد پر تم بھی قرآن و سنت کو سمجھو اور انہی کے راستے کے اوپر چلتے رہو۔ یہی اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اسلام کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ اسلام ہر میدان میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ صرف اسلام عبادات میں یا دینی معاملات ہی میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام ہر میدان میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ معیشت کا میدان ہو، چاہے وہ اقتصادی میدان ہو، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے وہ ثقافتی میدان ہو، چاہے وہ اجتماعی میدان ہو، معاشرتی میدان ہو، رہن سہن کا میدان ہو، دنیاوی معاملات ہو، اسلام ہر معاملے میں تمہیں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جوہر اور یہ خوبی اور یہ خاصیت صرف اسلام کو حاصل ہے۔ اسلام کے سوا دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اپنے اندر یہ تمام سب خوبیاں رکھتا ہو۔ یہ صرف، اور یہ بھی کسی مسلمان کی بڑھ نہ سمجھنا کہ ایک مسلمان اپنے دھرم کی تعریف کرتا ہے، نہیں، بلکہ اس کو مسلمانوں نے اپنے زمانے میں نافذ کیا اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھو کس طرح سے اسلام دنیا کا پیشرو مذہب ہے اور کس طرح سے اسلام دنیا کی رہنمائی کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہے۔ ہماری سنہری تاریخ بھری پڑی ہے، ہم سنہری تاریخ کو اپنے پڑھیں تو دیکھیں کہ کتنا امن، کتنی شانتی اور کس قدر اللہ کے رحمت و برکت کی برکھا ان لوگوں کے اوپر برسا کرتی تھی۔ آج ہم اس اسلام سے منہ موڑ چکے، آج ہم اس اسلام کو ہم نے اپنے پیچھے ڈال دیا اور مغربیت زدہ لوگوں کی باتوں میں، ان کے افکار و خیال میں، ان کے بنائے ہوئے گھریلو قوانین اپنے ملکوں میں ہم نے نافذ کر دیے، تو دیکھیں کس طرح غلام ابن الغلام بنے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنی چودراہٹ کوئی چلا رہا ہے، کوئی اپنا حکم دے رہا ہے، تو اس طرح سے وہ چل رہے ہیں، انہی کے اشاروں پر وہ ناچ رہے ہیں۔ اسلام ان کے اندر نہیں ہے۔ تو اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے اندر تمام قسم، ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے، ہر میدان میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسلام کی چھٹی خوبی یہ ہے کہ اسلام سب سے پہلے عقیدے کا نام ہے۔ اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام سب سے پہلے عقیدے کا نام ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادات، معاملات یہ ثانوی درجہ رکھتے ہیں، یہ دوسرا درجہ رکھتے ہیں۔ اسلام میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، عقیدہ سب سے ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی دھرتی پر 13 برس تک نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا حکم نہیں دیا، حج کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، سارے عبادات کا حکم نہیں دیا، بلکہ 13 برس تک پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی دھرتی پر عقیدے توحید کی دعوت دی، عقیدے کو ان کے دلوں میں بٹھایا، عقیدے کو ان کے دلوں میں تحریر کیا، اللہ وحدہ لا شریک کا توکل، اللہ کی خشیت اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو مالک حقیقی اور معبود حقیقی کے تصور سے ان کے سینوں کو جگمگایا، انہیں کندن بنایا، صبر سکھلائی اور عزیمت سکھلائی، استقامت سکھلائی، اور جب وہ صبر میں، عزیمت میں، استقامت میں اور نور توحید سے مزین و آراستہ ہو گئے، تو پھر مکے سے باہر نکل کر مدینے کے اندر ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کا قیام کیا، وہاں عبادات فرض ہوئے، وہاں نمازوں کا حکم دیا، اور پھر جہاد جیسی عظیم اسلام کی چوٹی 1-2 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 سال کے اندر ہی ان لوگوں کو توحید، جنہیں اللہ کے نبی نے توحید کے اندر کندن بنا دیا تھا، ان چراغوں کو طوفانوں کے حوالے کر دیا، اور دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ 1000 کی فوج سر سے لے کر پیر تک لوہے اور زرہ کے اندر ملبوس اور بالکل ڈوبی ہوئی 1000 کی فوج، گھوڑوں کے اوپر سوار، اور اگر ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو توحید و سنت کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہے، اس کے ہاتھ میں اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس تیر نہیں، کسی کے پاس تیر نہیں تو وہ ننگے ہاتھوں ہیں، کوئی کھجور کی ٹہنیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہے، 1-2 گھوڑے ہیں اور 10-12 اونٹ ہیں کہ اسی کے اوپر سفر کر رہے ہیں، 313 کی تعداد 1000 کے مقابلے میں پیغمبر اسلام نے ان چراغوں کو طوفانی جھکڑوں
پتھروں کے سامنے رکھ دیا. دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فتح و نصرت ان مسلمانوں کے ہاتھوں میں عطا فرمائی. کیوں؟ اسلام ہتھیاروں کا نام نہیں، قوت کا نام نہیں، اسلام دنیاوی طاقت و قوت کا نام نہیں ہے. اسلام جو نام ہے اصل توحید کی طاقت و قوت کا نام ہے. اسلام توحیدی طاقت و قوت کا نام ہے. دلوں میں شرک ہوں گے، دلوں میں اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے اللہ وحدہ لا شریک کی خیانتیں ہوں گی، تو پھر تم مسلح ہو جاؤ ٹینکوں سے، تم مسلح ہو جاؤ راکٹوں سے، تمہارے پاس دنیا کی ساری قوتیں ہو جائیں، اللہ کی قسم تم ایسے ہی ذلیل ہو جاؤ گے، خش و خاشاک کی طرح. دشمن تمہیں چونٹیوں کی طرح مسل دے گا. لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے عقید توحید ہے. عقید توحید دلوں میں ہوگا تو اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت و حمایت تمہیں اپنے سائے میں لیے رہے گی. یہاں تک کہ اگر تم نہتھے بھی ہوگے اور پیدل بھی ہوگے تو رب ذوالجلال آسمانوں سے تمہارے لیے فرشتوں کی فوج نازل فرمائے گا اور تمہاری نصرت و حمایت کرے گا. تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. تم اپنے عقید توحید کے اوپر جم جاؤ. تم توحید کے علم کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جاؤ. دنیا تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی ہے، اور آنکھ اٹھائے گی تو ذلیل و رسوا ہوگی. لیکن آج ذلت و رسوائی کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے عقید توحید کو بھلا دیا. ہم ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ گئے. ہمیں جاہلیت نے گھیر لیا. ہم جاہلیت کو اسلام سمجھ بیٹھے. ہم نے جاہلیت کو اپنے پیشانیوں کا توغرا بنا لیا. ہم نے جاہلیت کو اپنے سینوں میں بس جگہ دی، اور نور توحید کو ہم نے ایک جزوی مسئلہ سمجھا، ایک فروعی مسئلہ سمجھا، اور یہ کہا کہ اگر تم توحید کی دعوت دو گے امت کے اندر انتشار پیدا ہوگا، امت ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے گی. ارے ظالموں، امت تو یوں ہی ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. امت کو تم نے اکٹھا ہونے کا موقع ہی کب دیا؟ امت 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 تمہاری جماعتوں سے متحد نہیں ہوگی. امت بغیر توحید کے اس کی صفوں میں توحید نہیں پیدا ہو سکتی ہے. اس کی امت کے اندر سے تم نے توحید کی روح کھینچ لی تو پھر تم جمع کر رہے ہو. کیسے جمع ہوں گے؟ جو تار انہیں ایک لڑی میں پیرونا چاہ رہا تھا، جو تار انہیں جوائن کرتا تھا ایک دوسرے سے، وہ تار تو تم نے پہلے کھینچ لیا ہے. اب تم اتحاد و اتفاق کی دعوت دے رہے ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. بغیر توحید کے امتوں کے اندر وحدت اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھو. تو اسلام جو ہے ہمیں عقید توحید کا درس دیتا ہے. اسلام میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، اس کے بعد عبادات کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد اس لیے اس کو اپنی پیشانی، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو. اچھا میرے عزیز، مختصر سی یہ تشریح اسلام کی خوبیوں کے تعلق سے تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بالمقابل جاہلیت ہے اور جاہلیت کی تاریکیاں ہیں. اس کے بالمقابل آئیے اس کی بھی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں کرتا چلوں. عربی کا ایک مقولہ ہے اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ تعرف الاشیاء باضدادها. حقیقتوں کو اس کی ضد سے جانا جاتا ہے، اس کے الٹ سے جانا جاتا ہے. رات کی حقیقت آپ کو کب پتا ہوگی؟ جب آپ نے دن دیکھا ہوگا تب آپ کو پتا ہوگا. کالے کو سفید دیکھ کر کے پہچانا جاتا ہے کہ یہ سفید ہے، یہ کالا ہے. آپ نے کبھی سفید دیکھا ہی نہیں، صرف کالا ہی دیکھا تو آپ کو سفید کا علم کیسے ہوگا؟ تو اسلام کی اور مزید خوبیاں اور اسلام کی یہ عظیم نعمت جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے اور اللہ کا جو تقرب ہے، اس کو آپ جاہلیت کو سمجھو گے تو آپ کو اسلام نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی عظیم دین آپ کو نظر آئے گا. اور پھر جب اس جاہلیت کو اپنے سینوں سے نکال دو گے تو اسلام وہاں آپ کے دلوں میں جگہ بنائے گا. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے قریبی بنو گے اور اللہ وحدہ لا شریک کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق بنو گے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. جاہلیت کے تعلق سے بہت ساری جاہلی باتیں ہیں، بہت ساری جاہلیتیں ہیں جن کی مخالفت خود پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان جاہلیتوں کی مخالفت فرمائی اور لوگوں کو ان جاہلیت کی چیزوں سے اور جاہلی عقید و افکار سے اور جاہلی باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا بھی اور منع فرمایا. مگر یہاں پر چند جاہلی باتیں
जाहिलियत की चंद बातें मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। बाकी मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं सिर्फ इशारे करता चलूँगा। मैं मुकम्मल पूरी जाहिलियत का जायज़ा तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि चंद बातें जाहिलियत की अगर इशारा कर दी जाएँ जो ज़रूरी हैं, जो हमारे इस समाज और सोसाइटी में कैंसर की तरह हमारे दिलों में, जहनों में बिठाई गई हैं और बैठी हैं, जब उसकी तरफ मैं इशारा कर दूंगा तो ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसको चाहे इस जाहिलियत को उसके सीने से निकाल दे और जिसको चाहे उस जाहिलियत को उसके दिलों में बिठाए रखे। यहाँ मेरे मुखातिबीन सारे लोग हैं, अवाम भी हैं, उलमा भी हैं, तलबा भी हैं। मैं सबसे दस्तबस्ता अर्ज करूँगा, गुजारिश करूँगा, और बिलखुसूस अगर उलमा हैं तो मैं अपने उलमाए कराम से दरख्वास्त करूँगा कि मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हमारे इल्मी भाई हो, हमारे इल्मी दोस्त हो, अल्लाह के लिए अगर कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ आए तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है, तुम बरसरे स्टेज हमको टोक सकते हो, तुम हमको रोक सकते हो, लेकिन अगर हक बात है तो अल्लाह की कसम अवाम बेचारी अवाम होती है, अवाम बेचारे अवाम होते हैं, वो मुतलाशी हैं हक बात के। लेकिन लोगों, ऐ मेरे इल्म दोस्त लोगों, ऐ मेरे उलमाए कराम, ऐ मेरे उलमा मुफ्ती फजलाए इज़ाम, दारुल उलूम मदरसों से निकले हुए लोगों, तुम इन्हें गुमराह न करो अल्लाह के लिए। तुम इन्हें कुरान और सुन्नत की बातें बतलाओ, तुम इन्हें शेख जी के फलसफे और शेख जी की पुड़िया न सिखाओ, न इन्हें शेख जी की पुड़िया बताओ। इन्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की जरूरत है। अल्लाह के लिए तुम भी अपने ईमान का जायजा लो। किब्र, गुरूर, ये हराम है इस्लाम के अंदर, और किब्र कहते ही हैं इस चीज को कि हक को मिटाया जाए और बातिल को अपने सीने में जगह दी जाए, इसी को किब्र कहते हैं। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस भी आदमी के दिल में जर्रा बराबर भी किब्र पाया जाएगा वो जन्नत की खुशबू हरगिज़ नहीं पा सकता है। चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो सज्जादा नशीन हो, चाहे वो अल्लामा हो, चाहे वो रियासत का अमीर हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो शहीद हो, कोई भी हो, जिसके दिल में भी किब्र पाया जाएगा वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता है। इसलिए मेरे उलमा दोस्त भाइयों, शैतान हमारे पीछे बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तुम्हें हमें गुमराह करने के चक्कर में है, इसलिए कि तुम गुमराह होगे तो तुम्हारे पीछे 10-5 और ऑटोमेटिक आंख बंद करके चलेंगे। क्यों? तुम अपनी सनदें दिखाओगे, तुम अपनी शहादतें दिखाओगे, हमने फलाने दारुल उलूम से इल्म हासिल किया, हमारा सिलसिला फलाना शेख से मिलता है, तो लोग कहेंगे बड़ा मोहतरम, बड़ा मुअज़्ज़ज़ है। इसलिए मेरे अजीज तुम्हारे पीछे चलेंगे। अल्लाह के लिए अल्लाह से तुम डरो, अल्लाह से डरो, कुरान और सुन्नत की तालीम लोगों के अंदर दो, कुरान और सुन्नत की दलाइल दो, ज़ईफ मौजू रिवायात उम्मत के अंदर बयान कर करके उम्मत के शिराजे को मुंतशिर न करो। उम्मत को इस वक्त इत्तिहाद और इत्तिफाक की जरूरत है। आज जब हम तौहीद की बात करते हैं, आज जब हम सुन्नत की बात करते हैं, अल्लाह की कसम ये तफरका फैलाने वाले हमारे मौलाना दोस्त, ये उलमा तफरका फैलाने वाले कहते हैं ये फितना फैला रहे हैं। मैं कहता हूं तुम अल्लाह और उसके रसूल की बातों को छोड़कर अपने अपने पीरों, अपने अपने शेखों, अपने अपने मशाइख, अपने अपने सज्जादा नशीन और अपने अपने कुतुबों और अब्दालों और गौसों की तरफ बुलाते हो, ये फितना है। अगर हम अल्लाह रसूल की बुलाएं तो ये फितना है। जरा इंसाफ करो। तिल का ही किस्मतुन जीजा, ये तो बहुत ही बड़ी ना इंसाफी है कि हम कुरान और सुन्नत की बात करें तो आप हमें फितना कर कहते हैं। आप फितना फैला रहे हैं, आप फिरका परस्ती को हवा दे रहे हैं, आप उम्मत को मजहबों में तकसीम कर रहे हैं, आप उम्मत को टोलियों में बांट रहे हैं, आप उम्मत का शिराजा मुंतशिर कर रहे हैं, तो आप फितना कर नहीं, बहुत बड़े मुस्लिहीन उम्मत हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, ये तो उल्टी गंगा बहाई जा रही है। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह से डरो, मेरे उलमा दोस्त अल्लाह से डरो। और ये बेचारे आवाम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, इन्हें अल्लाह के कुर्ब का रास्ता बतलाओ, इन्हें अल्लाह से करीब होने का जरिया बतलाओ, और उन्हें बतलाओ कि तुम अल्लाह की रजा और खुशनुदी कैसे हासिल कर सकते हो। और ये बात पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बतला के गए हैं कि तुम अल्लाह का करीबी कैसे बन सकते हो और तुम अल्लाह से दूर कैसे हो सकते हो। ये सब अल्लाह के रसूल बतला के गए हैं। तो उम्मत को जरूरत है इस बात की कि इनको बतलाया जाए, इनको समझाया जाए। तो मेरे अजीज आइए जाहिलियत के चंद उमूर में से, जाहिलियत के, और एक बात और मैं अर्ज करता चलूं। एक बात यह है कि ये जाहिली बातें अगर जो हम बयान करने जा रहे हैं, अगर ये जाहिली बातें, ये जाहिलियत के फितने, ये जाहिलियत की गंदगी, ये जाहिलियत की गलाजत किसी के भी सीने में पाई जाएगी, ये बात अच्छी तरह से नोट कर लो। किसी के भी, हम हो, तुम हो, कोई भी,
کسی بھی امتی کے سینے میں اگر یہ جاہلیت کی بات پائی جائے گی تو پھر یہ پلے باندھ لو کہ کسی بھی صورت میں اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو آخرت میں نجات نہیں ہو سکتی ہے، آخرت میں نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ بھلے دنیا میں چھوڑ دیے جاؤ، دنیا میں خوب پھیل جاؤ، دنیا میں تمہارا کوئی محاسبہ کرنے والا نہ ہو، تمہیں کوئی پکڑنے والا نہ ہو، لیکن آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی سارے پردے کھل جائیں گے اور جو کچھ دنیا میں گھوٹالے کیے ہیں وہ سب سامنے آنا شروع ہوں گے، سب سامنے آئیں گے، تو پھر اس وقت کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے لیے یہ جو چند جاہلی باتیں میں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اسی دنیا میں توبہ کر لو، اللہ کے تم محبوب بندے بن جاؤ گے۔ توبہ کرو، یہی علاج ہے اس کا کہ اس کو اپنے سینے سے باہر نکال دو، تعصب نہ کرو اور قرآن و سنت کو لازم پکڑو۔ وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں چند جاہلی باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جاہلی باتوں میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس کی مخالفت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے خلاف جنگ لڑی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کافر اور مشرک بنایا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوشل بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑائیاں لڑی اور ان کے بہو بیٹیوں کو اللہ کے نبی نے، اسلام نے، اللہ کے نبی نے غلام بنایا، بادی بنایا، ان کے مال کو حلال قرار دیا، ان کے خون کو جائز قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سے پہلی جاہلیت تھی، بزرگوں کو پکارنے کی جاہلیت۔ کس کو؟ ہاں، سمجھنے کی بات ہے یہ۔ آپ سوچیں گے کہ بھئی کفار مکہ تو صرف کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن کریم پڑھیے، ہر جگہ اکثر و بیشتر مقامات پر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں روزی دینے والا کون ہے، تمہیں مارنے والا کون ہے، تمہیں جلانے والا کون ہے جو آسمانوں سے بارش اتارتا ہے، کون ہے جو زمینوں میں سبزی اگاتا ہے، کون ہے جو زندے سے مردہ کرتا ہے، اور کون ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، کون ہے جو لوگوں کو پناہ دیتا ہے پر وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا، سیقولون اللہ، تو یہ کہیں گے اللہ ہی ہے، اس زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو پھر ان سے کہو وَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بھٹک رہے ہو، تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، تم اللہ سے ڈرتے نہیں، تم کہاں ہو، آؤ نا اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرو۔ لیکن ان کا جرم کیا تھا؟ وہ یہی جرم تھا، اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک جانتے بھی تھے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، اس کو تعمیر بھی کرتے تھے، اس کی تعمیر میں اپنی حلال کمائیاں لگاتے تھے۔ اٹھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پڑھو کہ خانہ کعبہ کفار و مشرکین نے کیسے تعمیر کیا۔ حجر اسود کا احترام، اللہ اکبر، ان کی نظروں میں دیکھیں کہ ایک پتھر کو اس کی جگہ پہ نصب کرنا تھا تو آپس میں تلواریں نکل پڑی اور ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ شرف اور یہ منزلت اور یہ مقام ہمارے قبیلوں کو ملے، ہمارے سردار کو ملے۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ کعبے کے دروازے پر کل صبح جو سب سے پہلے آئے گا اسی کو پتھر اٹھا کر کے اس کی جگہ پر رکھنے کا شرف حاصل ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، لوگوں نے کہا جاء الامین، جاء صادق، ہمارے درمیان جس کو ہم نے امین کا لقب دیا ہے، جس کو ہم نے صادق کا لقب دیا ہے، وہ آ گیا ہے، اب یہ فیصلہ کرے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں حجر اسود کے نصب کرنے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، خود چادر میں اٹھا کر کے پتھر کو چادر پہ رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں کو بلایا، کہا چادر کے کونوں کو پکڑ لو۔ چنانچہ سارے لوگوں نے چادر کے کونوں کو پکڑا اور نبی محترم نے حجر اسود لے جا کے اس کی جگہ پہ دفن کر رکھ دیا، نصب کر دیا، جھگڑا مٹ گیا۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ کعبہ کا اتنا احترام کرتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ کعبے کو گرانے کی بات آئی تو سارے کفار و مشرکین ڈر گئے، ارے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اوپر کون کلہاڑی مارے گا، اس کو کون پھاڑل، اور جیسے ہی کوئی اس کے قریب جاتا تھا، روایات کے اندر آتا ہے کعبے کی چھت پر ایک سانپ بیٹھا ہوا رہتا تھا، وہ سانپ فوراً تھن اٹھا کر کے کھڑا ہوتا تھا، کیونکہ کعبے کے اندر بہت سارے مشرکوں نے اپنے بت سونے وغیرہ کے رکھے ہوئے تھے، چور چوری کرنے کے لیے بھی جا سکتا تھا، تو یہ خدا
قدرتی طور پر یوں سمجھیے کہ حفاظتی گارڈ وہاں مقرر تھا، کوئی بھی قریب جاتا تھا وہ سانپ نکلتا تھا. لیکن کفار مکہ نے جب نیت کی، مشرکین مکہ نے جب نیت کی کعبے کو تعمیر کرنے کی، تو کہا بھائی اب میٹنگ ہو رہی ہے کہ کیسے کعبے کو تعمیر کیا جائے. کہنے لگے کون پھاڑا جائے، کس کی اتنی ہمت ہے. لیکن اتنے میں دیکھا کہ ایک پرندہ آیا، سانپ کو اپنے چنگل میں لیا اور اڑ کے چلا گیا. لوگوں نے کہا شاید یہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہو، اللہ نے گویا ہمیں ایک مصیبت سے نجات دی تاکہ کعبے کو گرایا جائے اور پھر سے اس کی تعمیر کی جائے. چنانچہ ایک شخص بڑھا اور کہا پہلے ایک پھاوڑا مار کے دیکھتے ہیں ہمارے خاندان کو یا ہمیں کچھ ہوتا تو نہیں ہے. دیکھیں کعبے کا ڈر کتنا ہے ان کے دلوں میں. یہ مشرکین ہیں، یہ مکے کے مشرک ہیں. چنانچہ ایک پھاوڑا مارا، کچھ نہیں ہوا. دوسرا مارا، کچھ نہیں ہوا. تیسرا مارا، کچھ نہیں ہوا. تو سارے کے سارے پھر پڑے اور ساروں نے خانے کعبہ کو توڑا اور پھر اس کی بنیاد رکھی. جہاں بنیاد تھی وہاں تک کھودا، پھر اپنی حلال کمائیوں سے کعبے کو تعمیر کیا. اور جب اپنی حلال کمائیاں ان کی ختم ہو گئی تو پھر کہنے لگے اب تو ہمارے پاس کچھ رہا نہیں، جتنا حلال مال تھا ہم نے لگا دیا. تو چنانچہ انہوں نے وہ جگہ جسے اب ہم حتیم کعبہ کہتے ہیں، اس جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا. کیوں؟ ان کے پاس حلال پیسہ ختم ہو گیا. اس وجہ سے بیچاروں نے اس کو چھوڑ دیا کہ ہمارے پاس رہا نہیں تو اس کو تعمیر کیسے کریں، اس کو ہم کیسے بنائیں. یہی بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ورنہ حضرت ابراہیم نے وہاں تک کعبے کو تعمیر کیا تھا. چنانچہ اس زمانے سے لے کر آج تک پھر وہ چوکور کعبہ موجود ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کفار و مشرکین کہہ کر یوں ہی نہ ٹرخا مار دیں کہ وہ کفار و مشرکین ہمارے ملکوں کے کفار و مشرکین کی طرح تھے. نہ، اس طرح نہیں تھے. وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، وہ عمرہ کرتے تھے، وہ حج کرتے تھے، وہ منا میں قیام کرتے تھے، وہ مزدلفہ میں بھی جاتے تھے اور وہ میدان عرفات میں بھی جاتے تھے. وہ حاجیوں کو پانی بھی پلایا کرتے تھے. آب زمزم کے لیے باقاعدہ خاندان مقرر تھے. حاجیوں کو باقاعدہ سرید گھول کر کے ہاشم کس کو کہتے ہیں؟ ہاشمی خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاشم کیا کیا کرتے تھے؟ ہاشم کہتے ہیں روٹی توڑ کر شوربے میں کھلانے والا. وہ بہت بڑے فیاض تھے. انہوں نے ہی روٹیاں شوربے میں توڑ کر حاجیوں کو کھلائی تھی، جس وجہ سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا. روٹیاں سالن میں ڈبو کر کے گھول کر کے کھلانے والا. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کفار مکہ و مشرکین مکہ کا تصور یہ نہ سوچیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. میں وہ سب اللہ رب العزت کو مانتے تھے، لیکن ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا کہنا کیا تھا؟ یہی تھا کہ وہ اللہ کی عبادت تو کرتے تھے لیکن اس عبادت میں اپنے صالحین کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو شریک بھی کرتے تھے. اللہ کو بھی پکارتے تھے، اللہ کو بھی آواز دیتے تھے. لیکن کب؟ جب مصیبتوں میں ہوتے تھے، تب جب مصیبتوں میں پھنستے تھے تب انہیں اللہ یاد آتا تھا اور یہ سارے معبودان باطلا بھول جایا کرتے تھے. چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ جب انہیں کشتیاں لے کر کے دریا میں چلی اور جب یہ ڈوبنے کے قریب ہوئے، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سارے کفار مکہ نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کو آواز دینے لگے. اللہ نے انہیں نجات دی. فإذا هم مشرکون، جب اللہ نے انہیں نجات دی اور ساحل پہ آئے تو پھر یہ وہی یا لات یا منات اور یا عزا اور یا فلاں کی کو پکارنا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو، صالحین کو پکارنا شروع کیا. لیکن ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، آئی ہے بات تو سمجھتے چلو میرے عزیزو، میرے دوستو، تاکہ ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی موقع ملے نہ ملے، زندگی وفا نہ کرے، لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو. ایک تو خصوصیت مشرکین مکہ کی یہ تھی کہ جب مصیبتیں آتی تھیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے تھے اور اپنے اللہ کے سوا غیروں کو بھول جایا کرتے تھے. اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ جس کو پوجتے تھے وہ کوئی ایرو گیرو نتھو خیرو نہ تھے، وہ کس کو پوجتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، اسماعیل، ان کی اسٹیچو، ان کے بت مکے میں رکھے ہوئے تھے. یہ فرشتوں کو آواز دیتے تھے، یہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے اور اسی طرح سے یہ اینٹ اور پتھر اور درختوں کو پوجا کرتے تھے. ظاہر ہے فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں. فرشتے بھی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، مقدس ہوتے ہیں. انہیں مقدس، ان کے تقدس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے. وہ اللہ کے بڑے قریبی ہوتے ہیں. اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے. وہ ان معصوموں کی، بے گناہوں کی پوجا کرتے تھے. اور پوجا کیا کرتے تھے؟ وہ انہیں پکارا کرتے تھے اپنے بتوں میں، انہیں وہ آواز دیا کرتے تھے. اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام بھی معصوم ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی وہ پوجا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت مریم ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، ان کے بت بنا کر کے نظر و نیاز چڑھایا کرتے تھے. اور تیسری چیز تھی
ایسے چیزوں کی پوجا کرتے تھے جنسے گناہوں کا ثبوت ہی جنسے گناہ کا صدور ہی نہیں ہوتا. مثلاً درخت ہیں, پیڑ ہیں, پتھر ہیں, اور یہ کیا کہتے ہیں شجر و حجر ہیں, یہ کیا بیچارے گناہ کریں گے, یہ بھی تو معصوم ہی ہوتے ہیں. تو ان کی پوجا کیا کرتے تھے. اور چوتھی جس چیز کی پوجا کرتے تھے وہ اولیاء اور صالحین تھے. لات کون تھا؟ لتا یا لتوں کے معنی ہوتے ہیں ستو گھول کر پلانے والا. یہ کعبے کے مکے سے قریب ایک پہاڑی تھی, اس پہاڑی پر بیٹھا رہتا تھا, بڑا نیک اور متقی آدمی تھا. جب بھی حجاج ادھر سے گزرتے تھے تو وہاں قیام کرتے تھے تو ان حاجیوں کی خدمت کرتا تھا, ستو گھول کر لوگوں کو پلاتا تھا. اسی وجہ سے اس کا نام لات پڑ گیا. اٹھاؤ صحیح بخاری, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی اسی طرح سے وضاحت فرماتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وہ ستو گھول کے پلایا کرتا تھا. جب مر گیا تو اس کی قبر کی پرستی شروع کی. لوگوں نے کہا یہ بہت بڑا متقی تھا, یہاں نشان بنا دو. شیطان آیا, کہاں یہاں نشان بنا رہے ہو, یہاں تمہارے بزرگ بیٹھا کرتے تھے, وہاں مجاور بن کے بیٹھے. تیسری صدی آئی, تیسری نسل آئی, اس تیسری سے شیطان نے کہا ارے یہ بڑے صالح لوگ تھے, ان کی شکل و صورتیں بناؤ. چنانچہ اس کی شکل و صورت انہوں نے بنا کر کے اور پوجنا شروع کی. اس طرح سے قبر پرستی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے وہ اولیاء کو پکارتے تھے, انبیاء کو پکارتے تھے, صالحین کو پکارتے تھے, فرشتوں کو پکارتے تھے, شجر و حجر کو وہ آواز دیتے تھے, ان کی عبادت اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے تھے. وہ کسی ایرو بہرو نتو خیرو بے نمازی فاسق و فاجر کو نہیں آواز دیتے تھے. وہ بے سند اور بے دلیل لوگوں کو نہیں پوجا کرتے تھے. آج ہمارا معیار دیکھیں, ہمارے وہ بھائی جو قبروں سے چمٹے ہوئے ہیں, جو آستانوں سے چمٹے ہوئے ہیں, ارے میں تو کہتا ہوں یہ ان مشرکوں سے بھی گئے گزرے ہیں. کیونکہ جو مرا ہوا ہے نہ اس کی کوئی ہسٹری ہے, نہ اس کی کوئی تاریخ ہے, نہ ہی اس کی کوئی سند ہے, پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھا, وہ کیسا تھا. ارے یہ تو مجاوروں نے ان کی کرامتیں لکھ کر کے اپنا جہنم بھرنے کے لیے انہوں نے یہ کتابیں لکھی اور یہ کتابیں دنیا کے اندر پھیلانا شروع کی. ورنہ نہ کسی کی کوئی سند اور سرٹیفکیٹ نہیں. دوسری بات یہ ہے اولیاء اللہ معصوم نہیں ہوتے ہیں, وہ بھی گناہ کرتے ہیں. معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں. تمہیں کیا پتا انہوں نے کیا گھٹالے کیے, تمہیں کیا معلوم انہوں نے کیا گناہ کیے. تو صرف قبے بنا کر کے. اور پھر تیسری چیز یہ بھی ہے, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہیں گھوڑے کی نال پوجی جا رہی ہے, کہیں بلائی خالہ کی مزار ہے, کہیں طوطے شاہ کا مزار ہے, کہیں کھوٹے شاہ کا مزار ہے, کہیں بلن شاہ کا مزار ہے, کہیں کسی کا مزار ہے, کہیں کسی کا مزار ہے, کہیں گھوڑے کا, کہیں کتے کا حق ہے, کہیں اپنے ہاتھوں سے کھپچیاں بناتے ہیں, بہترین چمکیلے ورق چپکاتے ہیں, پیپر چپکاتے ہیں, گنبد بناتے ہیں, سروں پہ رکھتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اس طرح سے چلتے ہیں اور سوچتے ہیں حضرت حسین کی روح آ رہی ہے, استغفر اللہ. اس میں مزار بنا کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے. ارے میں تو کہتا ہوں کہ تم تو ان مشرکین مکہ سے بھی گئے گزرے ہو, اور وہ تو کم از کم مصیبتوں میں اللہ کو یاد کرتے تھے. لیکن آج کل کا مشرک اسے ٹھوکر لگتی ہے, کہتا یا غوث المدد, یا خواجہ غریب نواز, یا شیخ داتا گنج میری, بیٹا نہیں ملتا, بیٹی نہیں ملتی, مصیبتوں سے نجات نہیں ملتی. تو اس کا پیر, اس کا مولوی اس کو کہتا ہے فلانے دربار میں چلے جاؤ بیٹا مل جائے گی, اس فلانے دربار میں چلے جاؤ بیٹا مل جائے گا, فلانے دربار بیٹی مل جائے گی, روزی ملے گی. سب کچھ شفایابی نجات سب کچھ مزاروں سے چمٹا دیے گئے. کہاں ہو میرے مسلمان دوستو, مسلمانوں اٹھو اٹھو, اور اس شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں اور شرک کے جتنے بھی آثار ہیں اس کو روئے زمین سے پاک کرو, اس کو صاف کرو. اللہ کی رحمتیں روکی ہوئی ہیں یہ مزاریں, اللہ کی برکتیں نہیں اتر رہی ہیں. آج اسی مملکت سعودی عربیہ کو خواہ کوئی دشمن ہو, خواہ کوئی بھی ہو, اسے اقرار کرنا پڑے گا. کسی مملکت سعودی عربیہ میں ایک مرد مجاہد نے, محمد بن عبد الوہاب نے, جس بدنام مسلح کو اس طرح سے بدنام کیا گیا, اسے وہابیت کا خطاب دے کر کے. لیکن آج وہ دشمن بھی کہنے پہ مصر ہیں کہ آج اگر اس پوری کائنات میں, اس پوری دنیا میں کہیں کوئی امن و شانتی کا اور خوشبوؤں سے بھرا ہوا ملک ہے جہاں اسلام کا بول بالا ہے, وہاں وہ صرف مملکت سعودی عربیہ ہے. کوئی بھی ہو, جاؤ پتہ لگا لو, اس کا اعدادی شمار کر لو, مملکت سعودی عربیہ ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مرد مجاہد نے شرک کے جتنے بھی آثار تھے سب کو اس کائنات سے مٹائے, سب کو ختم کیے, ان کو توحید کی دعوت دی. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے, بات آئی تو وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے, پھر کون سا جرم کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے انہیں مشرک قرار دیا, اللہ نے انہیں مشرک قرار دیا, اللہ نے انہیں کافر قرار دیا. یہی وجہ تھی کہ وہ صالحین کو, بزرگوں کو, نبیوں کو پکارا کرتے تھے. تو مسلمانوں, میں تم سے انصاف چاہتا ہوں کہ اگر نبی کے زمانے کا مشرک کعبے کا طواف کرتے ہوئے, نبی کے زمانے کا مشرک کعبے کی عزت و حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے, نبی کے زمانے کا مشرک عرفات میں حاضری دے کر, نبی کے زمانے کا مشرک حج کر کے, حاجیوں کی خدمت کر کے, وہ اللہ کے ساتھ اگر وہ صالحین کو, بزرگوں کو, ولیوں کو, نبیوں کو شریک کرتے ہوئے انہیں آواز دے, ان سے مدد طلب کرے, تو اللہ کی زبان میں وہ مشرک اور کافر قرار دیا جائے. تو یہ بتاؤ
कल के मुशरिकों को तुम क्या करार दोगे? तुम बताओ, तुम्हारी अदालत में ये इंसाफ है। इंसाफ चाहता हूं, तुम बतलाओ कि आज सिर्फ यही बात है ना कि वो कलमा नहीं पढ़ते थे, ये कलमा पढ़ते थे। अरे मियां, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का ये मफहूम नहीं है कि तुमने कलमा पढ़ लिया फिर जो चाहो तुम्हारी मर्जी करते फिरो, नहीं। बल्कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा ये है कि तुम खालिसतन लिवजहिल्लाह अपने दिल की गहराइयों के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई कायनात में नफा नुकसान का मालिक ही नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई हमारी दिलों की धड़कनों को जानने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई फरियाद को पहुंचने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई हमें गमों से निजात देने वाला नहीं है। फिर तुम जब ये कलमा पढ़ते हो तो फिर तुम क्यों शिरक करते हो, क्यों इन बुजुर्गों की दरगाहों से चिंते हो? यही अमल मुशरिकीन मक्का का था, यही जुर्म मक्के के लोगों का था, यही जुर्म मक्के के काफिरों का था कि वो यही किया करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें काफिर और मुशरिक करार दिया। अल्लाह के साथ साथ वो गैरों को पुकारा करते थे। आइए मैं आपको कुरान करीम के हवाले से बताऊं और कुरान करीम की सैर कराऊं कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उन मुशरिकीन मक्का के पोल को खोला है और उनकी हकीकतों को किस तरह से बयान किया है। अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमाता है, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद दीनुल ख़ालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलियाअ मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम यख्तलिफ़ून। अल्लाह फरमाता है कि ऐ नबी, हमने आपके पास इस कुरान को हक़ के साथ उतारा है। ये कुरान हमने जो नाज़िल किया है नहायत ही हक़ के साथ उतारा है। फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, तो ऐ नबी नहायत ही खालिशे दिल के साथ, खालिशे दीन के साथ अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत और बंदगी करें। अला लिल्लाहिद दीनुल खालिस, और याद रखो ये दीन खालिस सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। और जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरों को औलिया बना लिया है और वो ये कहते हैं कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह से करीब कर दें, ताकि हमें ये अल्लाह से करीब कर दे। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम, अल्लाह क़यामत के दिन इनके दरमियान फैसला करेगा कि ये जो अकीदा रखते थे। चुनांचे तो सारे मक्का का ये नक्शा खींचा जा रहा है कि वो लोग अल्लाह की इबादत और बंदगी के साथ साथ गैरों को भी पूजते हैं और उन्हें पुकारते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा इनको क्यों पुकारते हो, तो कहते हैं ये हमारे वसीला हैं, ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे, ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे। हम बड़े पापी और गुनहगार हैं, हम अल्लाह को डायरेक्ट नहीं बुला सकते, ये अल्लाह के वली हैं, सालिहीन हैं, हम इनके जरिए से, इनके वास्ते से, इनके वसीले से अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं। बोलो मुसलमानों, आज का जमाना याद करो, आज भी ये जाहिलियत इस्लाम के पर्दे में मौजूद है या नहीं मौजूद है? बोलो, मौजूद है या नहीं मौजूद है? आज वही हकीकत इस्लाम के नाम पर फैलाई जा रही है कि मियां तुम्हें अल्लाह तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, बगैर सीढ़ी के अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। अरे तुम तो गुनहगार हो, तुम तो बदकार हो, जब तक पीर का दामन नहीं पकड़ोगे तब तक ये कड़ियां सिलसिलों की कैसे मिलेंगी? चुनांचे फिर सिलसिले बनाए गए, ये चिश्तिया सिलसिला, ये कादरिया सिलसिला, ये रिफाइया सिलसिला, ये बदनिया सिलसिला, ये सहरवर्दिया सिलसिला, ये फलाने सिलसिला, ये सादरिया सिलसिला, सिलसिले जोड़े गए। फिर इन सिलसिलों से मशाइख चुने गए और फिर पहले तो 360 ही सीढ़ियां थी। वो सारे मक्का के पास कितनी सीढ़ी थी? 360। और आज तो गली गली में सीढ़ियां तुम्हें मिलेंगी, महल्ले महल्ले में सीढ़ियां मिलेंगी। मैं समझता हूं कि वो 360 तो बड़ी जल्दी अल्लाह तक पहुंच गए, नबी की तालीम पर अमल करते हुए वो दुनिया के बादशाह बन गए। लेकिन तुम इन सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते मर जाओगे और जहन्नम में ऐसे ढकेल दिए जाओगे, अल्लाह तक तुम नहीं पहुंच सकते हो, तुम्हें ये निजात नहीं दे सकती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यही चीज थी, वो कहते थे हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमें ये अल्लाह से करीब कर दें, नजर नियाज चढ़ाते हैं, इनको पुकारते हैं, इनका कुर्ब हासिल करते हैं, इनकी मुजावरी करते हैं, इनकी खिदमत करते हैं, मजार के ऊपर झाड़ू देते हैं, बुतों को सब कुछ करते हैं, इसलिए ताकि हमें ये अल्लाह से करीब कर दें। और अल्लाह वहदहु ला शरीक ने बड़ी हकीकत को वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया। कुर्बान जाओ उस रब्बुल इज्जत पर जिसने हमें शिर्क की जरा सी बारीकियों से भी मुत्तला फरमाया। उसने फरमाया कि जाहिलियत का एक अंदाज ये भी था, वो कहते थे वयअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफअहुम व यक़ूलूना हाउलाई शफ़ाअना इंदल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि ये जाहिल अल्लाह के सिवा ऐसे लोगों को पूजते हैं मा ला यदुर्रुहुम, जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, वला यनफअहुम, जो उन्हें ना फायदा पहुंचा सकता है, व यक़ूलूना, और कहते हैं ये हमारे अल्लाह के दरबार सिफारिशी हैं, ये सिफारिश करेंगे अल्लाह के नजदीक। अरे मैं अब मरोगे तो सिफारिश तो बड़ी दूर की बात आई, यही तुम नफा नुकसान हमें बतला दो, यही तुम नफा नुकसान बता दो। आज मुसलमान दुनिया के
रुसवा है, वो ये बुजुर्ग क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? ये कब मदद करेंगे? जब हम आग के हवाले कर दिए जाएंगे। ये कब मदद करेंगे? जब हम नीस्तो नाबूद कर दिए जाएंगे। ये कब अपनी कब्रों से उठ करके इन काफिरों के मुकाबले में आएंगे, इन जहादों में ये शरीक होंगे? जब हमारा तैयार पांचा कर दिया जाएगा तो फिर क्या फायदा है इनको पुकारने से? क्या फायदा है इनके खबरों को आबाद करने से? लेकिन फायदा है फायदा। वो तुम्हारा नहीं, वो उस पीर का फायदा है जो जहन्नम भरता है, उस पीर की झोली भरती है, उस पीर की बिल्डिंग बनती है। उसका बेटा लंदन अमेरिका के अंदर तालीम हासिल करता है ताकि वहां से आएगा, फिर जाहिलों के ऊपर अंग्रेजी झाड़ेगा और फिर वो सज्जाद नशीन दाढ़ी रख करके बन जाएगा। और आज तो अजमेर और हजमेर के जो है क्या कहते हैं मजार के बुजुर्ग लोग तो क्लेन शो ही हैं, ऐसे भी पीर चलते हैं। ऐसे ही मूलन शाह बाबा हमारे थे, एक बॉम्बे में कल्याण में था, एक कौन सा कल्याण के बाद एक स्टेशन आता है टोपी, मूलन शाह बाबा, वो एक मजार पे आया करता था। और मेरे जमाने की बात है, वो मैं उस वक्त वहां था, तो वो आया करता था, तो वो क्लेन शो था, क्लेन शो था, तो मजार के बाहर बैठ करके दरूद सलाम पढ़ता था, अंदर नहीं जाता था। तो उनसे पूछा गया, हजरत आप अंदर क्यों नहीं जाते हैं? कहता है मुझे शर्म आती है। बाबा बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे, दाढ़ी वाले थे, हमें दाढ़ी नहीं है इसलिए मुझे शर्म आती है। मैं कहता हूँ तू एक मुर्दे से तो इतना शर्म करता है। अरे कल जब तू हौज़े कौसर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा और तू क्लीन शो होगा और नबी का कलमा पढ़ता हुआ जाएगा, तो नबी का कौन सा मुंह दिखाएगा? नबी को किस मुंह से देखेगा? वहां तुझे शर्म नहीं आती? ये मरे हुए नौमन मिट्टी के नीचे, संगे मरमर से जुड़े हुए ईंटों के नीचे और हजारों चादरें पड़ी हुई, उसके नीचे से ये बाबा देख रहा है कि तू क्लीन शो है, तुझकी दाढ़ी रखा हुआ है। लेकिन इस तरह के अकीदे इसलिए बताए जाते हैं ताकि ऐ मुरीदो तुम भी यही अकीदा रखो कि बाबा को सब कुछ पता है, कब्र के नीचे सब कुछ देख रहे हैं, पूरे हालात का जायजा फरमा रहे हैं। ऐसा लगता है वो कब्रिस्तान नहीं, वो आबादिस्तान है कि नीचे मुर्दों की पूरी टोलियां घूम फिर रही हैं। ऐसा लगता है ऊपर हम ही मुर्दे हैं, नीचे ये सब औलिया अल्लाह जिंदे चलते रहे हैं। ऊपर थे तो ये कोई नफा नुकसान का मालिक न थे, ऊपर थे तो बे औलाद होके मर गए, इनको खुद औलाद न थी। अंदर जाते ही दूसरों को बेटियां दे रहे हैं, दूसरों को बीवियां दे रहे हैं, दूसरों को शिफा पहुंचा रहे हैं। बाहर था, मर गया, अपनी मौत से भी नहीं छुटकारा हासिल कर सका। लेकिन लोगों को जब अंदर गया तो अगर कोई मरने वाला हो तो उसके मौत से मलकल मौत से मौत की झोलियां छीनते हैं। है अकीदा की नहीं है? मलकल मौत से मौत की झोलियां छीनते हैं और छीन करके उसको जिंदा करते हैं। खुद मरने से न बच सका, दूसरों को बचा रहा है। तब जब वो मिट्टी के नीचे पहुंच गया तब ऊपर उसकी कोई ताकत न थी। ये क्या है? ये अल्लाह ने फरमाया है याबुदूना मिन दुनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम व ला यंफअहुम। अरे अगर मैं तो कहता हूं जिस तरह किसी मंदिर पर, किसी बुत पर, किसी देवी और देवता के मंदिर पर कोई कुत्ता टांग उठा के मूते तो वो मंदिर की देवी या देवता वो उस कुत्ते को हटाल नहीं सकती। इसी तरह मुझे इजाजत दो मैं किसी कुत्ते को छोड़ूं और किसी दरगाह पे जाए और टांग उठा के मूते, तो बताओ वो फिर उसे गिरा सकता है? अल्लाह की कसम हमारे जमाने में कुत्ता भी जाता था, मजार का पूरा तेल पी के चला जाता था। वो तो कभी कभी हमें चांस लड़कों को मिलता था कि हम उसे हाथा में घेर लेते थे और फिर मार पीट के उसे हम खत्म करते थे। और फिर हमारा ये सेवा रहता था, गांव के चारों तरफ कुत्तों को मार मार के फेंक देते थे, जिस तरफ की भी हवा चलती थी गांव में बदबू आती थी। ये हम लोग पढ़ाई के जमाने उस जमाने में किया करते थे। शरारते तो कहते थे मदरसे के लड़के बड़े बेहूदे इस तरह करते। तो मजार पे तो कुत्ता जाकर तेल पी के आ रहा है, मस्जिद में तेल पी के आ रहा है, वो तो बाबा नहीं भगा रहे हैं। और ये इस तरह के अकीदे रखे हैं। अरे अल्लाह तुम्हें आवाज देता है ला यदुर्रुहुम वला यंफअहुम, न तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं न कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनको न पूजो, पूजना है तो सिर्फ उस अल्लाह को पूजो जिसको यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में, समंदर के अंदर मछली के पेट से आवाज लगाई थी। और क्या आवाज लगाई थी? अल्लाह अकबर। यूनुस ने आवाज लगाई थी और क्या कहा था? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह अकबर। आपको एक नुक्ता और बताओ चलो, यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े पर एक बात और याद आई। अपनी बस्ती से छोड़ के भागे, कश्ती पे बैठे, कश्ती समंदर में जाके डामाडोल होने लगी, कश्ती जाकर के भंवर में फंस गई। नबी बैठा है, कश्ती भंवर में फंसी है। जरा गौर करो, नबी बैठा हो, कश्ती भंवर में फंस सकती है? अरे अब तो मुर्दों से भी कहते हैं अधर में पिया मोरी दौलत है नैया, सहारा लगा दो जरा गौसे आजम। वहां कश्ती नबी बैठा है, कश्ती भंवर में नाच रही है, नबी की ताकत नहीं कि कश्ती को बचा ले। और यहाँ अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे अकीदे रह गए कि हजरत सहारनपुर में लेटे हुए हैं और आवाज मुरीद दरियाए बहरे अरब में दे रहा है। हजरत वहां जाके कमर लगा के कश्ती बाहर कर रहे हैं, लुंगी भीग गई, हजरत बिस्तरे पे मौजूद है। मुरीद ने कहा हजरत आपकी लुंगी बार बार
कुर्ता उठ गया तो कमर के ऊपर खराश थी, कमर के ऊपर खराश थी। पूछा हजरत कमर के ऊपर खराश कैसे लगी है, कमर के ऊपर खराश कैसे लगी है? कहने लगे कि छोड़ो कोई बात नहीं, जाने दो। कहने लगे नहीं हजरत बताएं कमर के ऊपर खराश कैसे लगी है। जरा जब करीबी शागिर्द होता है ना वो जरा मनचला बहुत होता है, वो जरा जिद करता है क्योंकि उसे अंदर और बाहर का दोनों पता होता है, लेकिन जो बाहर बाहर रहते हैं उन्हें बेचारों को कुछ पता नहीं होता। उसने कहा आखिरकार ये खराश कैसे लगी? कहने लगे तेरा एक पीर भाई बहरे अरब में हज को जा रहा था, उसकी कश्ती समंदर में भंवर में फंसी और उसने दिल ही दिल में मुझे आवाज दी तो मैं उसकी मदद के लिए गया, मैंने कमर लगा करके कश्ती भंवर से बाहर कर दी, जिसकी वजह से ये खराश लगी है कमर में। और दूसरे मुरीद ने गवाही भी दी कि मैंने उसी दिन हजरत की लुंगी मुझे धोने के लिए दिए तो मैंने लुंगी सूंघी, लुंगी के अंदर दरियाए शोर की बू आ रही थी। मैंने कहा इसको लुंगी सूंघने की जरूरत क्या थी जालिम को, कि लुंगियां सूंघा दरियाए शोर की। और ये कौन है, ये कौन है? मैं पर्दा उठाऊंगा इंशाल्लाह। और तो और मैंने ये भी कहा कि भाई वो कमर तो ना हुई, वो तो कोई किरण हुई कि समंदर में उठा के साहिल को मौजा दे। और ये कौन है? ये बरेलवी नहीं है हमारी जमात के, ये हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बरेलवी नहीं, बल्कि माफ किया जाए मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि तुम मुतनब्बे हो इन फासिद अकीदों से। ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का वाकया है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की उलमाए देवबंद के सबसे बड़े पीर हैं। रशीद अहमद गंगोही भी इनके मुरीद, हुसैन अहमद मदनी भी इनके मुरीद, नवाज खलीफा सहानपुरी भी इनके मुरीद, वहां अशरफ अली थानवी के पीर, सबके पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की तसर्रुफ फरमा रहे हैं जिंदगी में, यहाँ बैठे हैं, वहां आवाज दे रहा है दिल में मुरीद बहरे अरब में सहारनपुर से जाकर के उसकी कश्ती बाहर निकाल लें। जब ये अकीदे मौजूद हो, जब ये ईमान मौजूद हो, बताओ तौहीद का मजाक नहीं हो सकता है। फिर उसके बावजूद भी जुबान से तौहीद तौहीद के नारे लगाए जाएं तो ये खयानत है कि नहीं है? बोलो बोलो। हाँ हम मुजरिम हैं इसलिए ताकि तुम्हें तारीकियों से निकालकर रोशनी दिखाते हैं तो हम मुजरिम कहलाए जाते हैं, हम तुम्हें हक आईना दिखाते हैं तो हमारी गालियां दी जाती हैं। हर कहते हैं बस जुबान है, बस जुबान में नहीं हूं। इन बुजुर्गों की करामतें किताबों में लिखी हुई हैं, तुमने लिखी क्यों है इनको? और वो सब हवाले मेरे पास मौजूद हैं। अलगरज कहने का मतलब यह है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती पे बैठे हैं और कश्ती नबी बैठा है, कश्ती अल्लाह अकबर, वहां तो वहीं से बचा लेना चाहिए था। सहारनपुर से यहां उम्मती बुला रहा है तो नबी का हाल क्या है? नबी कश्ती डूबने को थी, अलमुहिम करार डाला गया, हजरत यूनुस को मछली समंदर में फेंक दिया गया। इधर हजरत यूनुस को समंदर में फेंका गया, उधर अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत के लिए एक अदना सी मखलूक मछली को समंदर के कश्ती के किनारे किनारे लगाया हुआ था। मेरा नबी आने वाला है, जरा हिफाजत करना। अरे भाई ये तो अल्लाह की फौज ही है ना, ये जमीन, ये आसमान, ये जर्रे, ये चूटियां, ये दरख्त, ये पेड़, ये पौधे, ये हवाएं, ये बारिश, ये तूफान, ये नदियां, ये नाले, ये सब अल्लाह की फौज है। ये तो तुम्हें मिली हुई है एआरतन, ताकि तुम फायदा उठाओ, तुम रुखसत हो जाओगे, तुम्हारी नस्लें फायदा उठाएंगी। लेकिन जब तुम सरकशी करोगे तो यही पाक परवरदिगार इन्हीं हवाओं को चलाकर तुम्हें नीस्त नाबूद कर देगा। यही बारिशें तुम्हारे लिए रहमत हैं, लेकिन यही बारिशें कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बस्ती पर अपना कहर नाज़िल फरमाता है तो यही बारिशें सैलाब की शक्ल में आबादियों की आबादियां खत्म कर देती हैं। तुमने देखा नहीं कि यही प्लेन जो तुम्हें फजाओं में लेकर के उड़ता है, अल्लाह का जब कोई हुक्म आता है तो क्रैश होकर के टिक्के बोटियां हो जाती हैं और आदमी का पता नहीं चलता। तुमने देखा नहीं कि बहुत छोटी छोटी चीजें, तिल का जुनूदुल्लाह, ये अल्लाह की फौजें हैं, ये तो तुम्हें सिर्फ फायदे उठाने के लिए दिए गए। ये तुम्हारे गुलाम नहीं, ये तुम इसके मालिक नहीं। मालिक अल्लाह वहदहु ला शरीक है, जिसके हुक्म के अधीन है ये, जिसके हुक्म के गुलाम है ये, वो चल रहे हैं। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने मछली को हुक्म दिया, मछली ने अपने पेट में रखा और जब 50 दिन तक उसी तीर और तारीख मछली के पेट में हजरत यूनुस को गुजर गए रोते रोते, तब आवाज दी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वहां सुनो एक बात और फलसफा बताऊं यहाँ पर, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे यहाँ बाज लोग मतलब निकालते हैं कि इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मुश्किल कुशा औलिया अल्लाह है। अल्लाह ही मुश्किल कुशा नहीं है, बल्कि औलिया भी मुश्किल कुशा हैं। कैसे? कहते हैं कि तुम्हारे पेट में दर्द हो, हमारे यहाँ एक मुफक्किर मिल्लत निकला हुआ है, गाज़ी मिल्लत के नाम से याद किया जाता है, कब्र का पुजारी है, शैखुल इस्लाम का खिताब लिए हुआ है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में और यूपी का रहने वाला है। उसकी तकरीर मैंने सुनी, मेरे पास उसकी कैसेटें हैं। वो कहता है कि औलिया ये कहते हैं कि मुश्किल कुशा अल्लाह है। हम हम तुम्हें बताएं कि मुश्किल कुशा कौन है। कहते हैं तुम्हें दर्द होता है, तुम्हारे पेट में तकलीफ होती है तो तुम हकीम के पास जाते हो, कब्ज है, वो कब्ज की गोलियां देता है, उस एक बोतल निकालता है, शीशी निकालता है, उसके ऊपर लिखा है कब्ज कुशा, कब्ज
कुशा, कब्ज कुशा, कब्ज को खोलने वाली गोली, कब्ज कुशा गोली, कब्ज को दूर करने वाली गोली। तो कब्ज भी तो मुश्किल है, किसी आदमी को कब्ज हो जाए तो उस आदमी के लिए मुश्किल है। तो कब्ज की गोली खाते हो, कब्ज की गोली खाते हो, कब्ज कुशा खाते हो, तो गोली कब्ज कुशा हो, गोली कब्ज कुशा हो, तुम्हें शिफा दे तो शिरक ना आए। अली मुश्किल कुशा हो तो शिरक हो जाए। देख रहे हैं आप, समझे कि नहीं समझे नुक्ता? ये बरेलियाना मंतिक सही है। ये सबको नहीं आते हैं, ये इन्हीं लोगों को आते हैं जो दर दर की भीख मांगते हैं और दुरदुराए हुए हैं अल्लाह की तरफ से। तो इस तरह से कब्ज कुशा, गोली कब्ज कुशा हो तो मुश्किल कुशा, गोली कब्ज कुशा हो तो शिरक नहीं, अली मुश्किल कुशा हो तो शिरक हो। अस्तगफिरुल्लाह। देख रहे हैं, जब किसी को कुरान और सुन्नत की बन नहीं पड़ती है तो फिर इसी तरह की तुकबंदियां ढूंढता है वो। हमारा इस्लाम बुरहान और दलील पे कायम है, एक एक बात का सबूत मौजूद है, अल्लाह और उसके रसूल के फरमुदात हैं। ये कोई लल्लू पंचू के अक़वाल नहीं, ये कोई हजरत पीर फलाने फलाने के ढकोसलों के बयानात नहीं, बल्कि ये वही इलाही है, किताब और सुन्नत, उसके अंदर से हमारा इस्लाम। तो गरज कहने का मतलब यह है कि इस तरह से मेरे अजीज, इस तरह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को शिफा मिली। उन्होंने क्या कहा? ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत, नहीं है कोई माबूद हकीकी सिवाय अल्लाह तेरे। वहां माबूद हकीकी का क्या मतलब है? ऐ अल्लाह, मुश्किल में फंसे हुए हैं, माबूद का मतलब मुश्किलों को दूर करने वाला, मुश्किलों को, ऐ अल्लाह तेरे सिवा मुश्किलों को दूर करने वाला कोई नहीं है। ला माबूदा इला, कोई मुश्किल कुशा तेरे सिवा नहीं है, तू ही पाक है, तेरी जात शिर्क से पाक है। सुभानक, तेरी जात शिर्क से पाक है, तेरा कोई हमसर, तेरा कोई पार्टनर, तेरा कोई साझी नहीं, तू पाको साफ है। हम ही जालिम हैं, मैं ही जालिम हूँ, अल्लाह मुझे निजात दे। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि मछली चल, और मछली चली, साहिल समंदर पे लाकर आराम और सुकून के साथ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को, हजरत यूनुस को साहिल समंदर पे डाल दिया। इस तरह अल्लाह इस तरह मदद फरमाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बुजुर्गों को पुकारने वालों, बुजुर्ग कोई तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकते, पुकारना है तो सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की पुकारो, और जाहिलियत न करो। ये जाहिलियत ही है, ये जाहिलियत ही थी जिसकी मुखालिफत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मक्के की धरती पर फरमाई। और आपने फरमाया और उन्हें खबर दी कि लोगों, ये वो दीन है, ये वो धर्म है जिसे अल्लाह किसी से भी कबूल नहीं फरमाएगा सिवाय इस दीन के। उन्हें बतलाया कि अगर ये अमल करते करते तुम मर गए, अगर ये अमल करते करते तुम मर गए, यानी बुजुर्गों को पुकारते पुकारते, चाहे तुम नबियों को पुकारो, चाहे सालिहीन को पुकारो, अगर तुम ये करते करते मर गए तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर जन्नत को हराम कर देगा। तो अजीज दोस्तों, पता चला यही कुल दीन है, तौहीद मुकम्मल यही है, यही असल दीन का मग़ज़ और लुब्बे लुबाब है। इसी वजह से मुस्लिम और काफिर के दरमियान फर्क होता है, जुदाई होती है, और इसी वजह से आपसी अदावतें भी बढ़ती हैं। और इसको कायम करने के लिए पैगंबर इस्लाम ने तलवार उठाई, इसी को कायम करने के लिए जहाद को फर्ज किया गया। और रब्बे ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना व यकून दीनु लिल्लाह, क्या है मुसलमानों, इनसे जंग करो और उस वक्त जंग करो ताकि दुनिया से फितने खत्म हो जाएं और पूरे का पूरा दीन अल्लाह के लिए हो जाए, यानी पूरी मुकम्मल तौहीद का गलबा हो जाए, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा और पाठ न की जाए, खत्म की जाए। तो ये एक जाहिलियत थी, बुजुर्गों को पुकारना, जिसकी मुखालफत करने का हुक्म पैगंबर इस्लाम ने, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हमें दिया है। तो इसलिए आज भी अगर ये जाहिलियत की बदबू या ये जाहिलियत की गंदगी दिल के अंदर मौजूद है तो इसको निकाल के बाहर करो जल्दी से, ताकि तुम अल्लाह की रहमतों के, अल्लाह की बरकतों के मुस्तहिक हो सको। तो जाहिलियत की दूसरी गंद क्या है? जाहिलियत की दूसरी बुराई क्या थी? दूसरी बुराई ये थी कि वो टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए थे। जाहिलियत की दूसरी बुराई क्या थी? वो टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए थे, मुख्तलिफ जमातों में बटे हुए थे, आपस में मुख्तलिफ गिरोहों में बटे हुए थे। वो किसी की भी इताअत व पैरवी को हराम समझते थे, वो किसी की इताअत व पैरवी नहीं करते थे, ना अल्लाह की, ना उसके रसूल की, ना किसी की भी इताअत, बस अपने अपने टोलियों के अमीरों की पैरवी करते थे, बल्कि उसे किसी की इताअत करने को वो जिल्लत समझते थे। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस तफर्रुक को, उनके इस तफरक़ेबाजी को, उनके इस टुकड़े टुकड़े में बटे रहने को और उनकी जमात साजी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया और लोगों को इत्तेहाद और इत्तेफाक का हुक्म दिया। और फ़िरक़ा परस्ती और जमात साजी से अल्लाह तबारक तआला ने और उसके रसूल ने मना फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो
اور جب تمہیں موت آئے تو اس طرح موت آئے کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو کر کے مرو. اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ وحدہ لا شریک کی اس نعمت کو. اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو پاک پروردگار نے تمہارے درمیان الفت کو پیدا کیا، تمہیں محبت تمہارے دلوں میں پیدا کی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ، اور تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں اس جہنم سے بچایا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو پہلے کے زمانے کے جو لوگ تھے، جاہلیت کیا تھی؟ ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹنا. جاہلیت یہ تھی ٹکڑے ٹکڑوں میں وہ بٹے ہوئے تھے. اللہ کا دین آیا، اللہ کا اسلام آیا تو اللہ نے اس جاہلیت کو ختم کیا. نبی نے کہا اب اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی پیروی کرو تاکہ یہ تفرقے، یہ فرقے بندیاں اور یہ جماعتیں ختم ہوں اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ایک جماعت مقرر ہو. چنانچہ اللہ وحدہ لا، اوس اور خزرج یہ دو قبیلے مشہور تھے. یہ 120 برس سے ہی ان کے اندر جنگیں چل رہی تھی اور لڑائیاں چل رہی تھی، یہاں تک کہ اسلام آیا اور اس جنگ کا خاتمہ ہوا. اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، کہ لوگو اللہ سے اپنے طاقت بھر ڈرو اور اطاعت اور پیروی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اسی بندھن میں تم بندھ جاؤ. اب آزاد خیالی چھوڑو، ادھر ادھر یہ نہیں کہ ان کے پیچھے جو جس کے منہ میں آئے جس کے پیچھے دوڑو، نہیں، بلکہ ایک اللہ اور ایک رسول کے پیچھے چلو. تو جاہلیت کا یہ شیوا تھا، جاہلیت کا یہ شیوا تھا کہ وہ مختلف ٹکڑیوں اور مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے. اسلام نے اس شیوے کو ختم کیا. اے مسلمانوں، یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ آج ہم دیکھیں تو یہی جاہلیت اسلام کے پردے میں ہمارے درمیان موجود ہے. ٹکڑے ٹکڑوں والی جاہلیت ہمارے درمیان موجود ہے. کوئی کہتا ہے جب اس سے کہا جائے کہ ٹکڑے ٹکڑے نہ بٹو، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں متحد ہو کے رہو، تو حضرت شیخ الحدیث ممبر رسول سے ہمیں فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. ایسے ظالم مفتی کا گریبان پکڑ کے پوچھو کہ ظالموں، تم اپنی گند کو چھپانے کے لیے حدیث رسول کا سہارا لے رہے ہو. ارے یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی گئی جھوٹی حدیث ہے اور تم جیسے جھوٹوں نے گڑی ہے تاکہ تم مختلف ٹکڑیوں میں جماعتوں میں مسلمانوں کو بانٹو اور یہ حدیث کا لیبل دکھا کر کے امت کو مطمئن کر سکو. تمہارے درمیان جب سوال پیدا ہو تو امت کو کہہ سکو ارے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. یہ ساحل مفتی، یہ دارالعلوموں سے نکلے ہوئے جو ہے پیدل عقل سے پیدل لوگ اس طرح کی ضعیف حدیثوں سے امت کے شیرازے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اسی فرقہ پرستی کو ہوا دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ امت ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹی رہے، ٹکڑوں میں بٹی رہے. قرآن و سنت کے سائے میں آئیں گے تو ہماری چودراہٹ نہیں چلے گی، ہمارا حکم نہیں چلے گا، ہمارا خانہ ساز مذہب نہیں چلے گا. ہم نے جو محل اپنے افکار اور نظریات کا بنایا ہے یہ سب چکنا چور ہو جائے گا. پاؤں نہیں دبائے جائیں گے، کمر نہیں دبائے جائیں گے، لوٹے میں پیشاب پیخانے کے لیے پانی لے کر کے حمام تک پہنچ جائے گا کیونکہ پیر کو تو طاقت ہی نہیں ہوتی. ہمیں جھولوں پہ بٹھا کر کے کون دوڑائے گا ادھر سے ادھر، ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا. اس لیے چاہتے ہیں یہ امت بٹی رہے اسی طرح سے اور اپنے اپنے مذہب کے دائرے میں بیٹھے رہو. خلاص امت نبی نے فرمایا ہے کہ امت کا اختلاف رحمت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ کے نبی اللہ کے کلام سے ہٹ کر کے کوئی بات کریں گے؟ اور یہ حدیث تو ڈائریکٹ قرآن کریم سے ٹکراتی ہے. اولاً تو یہ جھوٹی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تو فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اے مسلمانوں، آپس میں ٹکڑے نہ بٹو، آپس میں فرقے نہ بٹو، آپس میں جھگڑے نہ کرو. تمہارے فرقے بٹنے سے تم برباد ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی ایک ہو جاؤ، ایک رسی پکڑو، سارے کے سارے ایک ہو جاؤ. تو یہاں تو اتحاد و اتفاق اللہ وحدہ لا شریک بتا رہا ہے. اگر اختلاف رحمت ہے تو ظاہر ہے اتحاد و اتفاق لعنت یا زحمت ہے. تو کیا اللہ لعنت اور زحمت ہونے کا حکم دے گا؟ ہاں، سمجھنے کی کوشش کرو. یہ امت کو پارا پارا کرنے کی ایک سازش ہے. تو یہ بھی جاہلیت ہے، یہ بھی جاہلیت ہے کہ امت کے اندر اسی جاہلیت کو اسلام کا لبادہ اٹھا کر پیش کیا گیا ہے.
اسلام کا لبادہ بنا کر امت کے سامنے رکھا گیا ہے. باتیں زیادہ ہیں اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں ورنہ اس کی اور بھی تشریحات ہیں. تیسری جاہلیت تقلید ہے. تیسری جاہلیت تقلید ہے. تقلید یعنی اندھے ہو کر کے کسی کے پیچھے چلنا, آنکھ میں پٹی باندھ کر کے کسی کے پیچھے چلنا, اس کو تقلید کہتے ہیں. یہ کفار و مشرکین کا عمل تھا. کفار و مشرکین کا یہی طریقہ تھا کہ وہ تقلید کیا کرتے تھے. چنانچہ کفار و مشرکین کا بلکہ یہ دین کا, ان کے مذہب کا, ان کے دین کی عظیم بنیاد یہی تقلید تھی, اور انہی اصولی بنیادوں پر ان کا دین اور دھرم یہ ان کفار و مشرکین مکہ کا اور دوسرے لوگوں کا, یہود و نصارہ کا قائم اور دائم تھا. تقلید اس زمانے کے کفار کیا کرتے تھے, لیکن اب یہی تقلید اسلام کے پردہ, اسلام کا لبادہ اوڑھ کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی وہ خوب چل پھر رہی ہے, اور لوگ جو ہے اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اور ایک جمع غفیر اندھی ہو کر کے انہیں ملاؤں مولویوں کے فتووں پر عمل کرتے ہوئے دین اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے. چنانچہ سورہ زخرف کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اسی تقلید کا بھاڑا پھوڑتے ہوئے بیان فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرِفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. اسی طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا, اسی طرح سے ہم نے اے نبی آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں جب کسی نبی کو بھیجا, کسی ڈرانے والے کو بھیجا کہ جاؤ اس بستی والے کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے, انہیں اللہ کے عذاب سے دھمکاؤ, انہیں اللہ کا عذاب بتلاؤ, تو وہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے, وہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے, اس بستی کے بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا, کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون, ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, ہم تمہاری بات کو ماننے والے. ہاں یہ دیکھو تقلید, یہی تقلید ہے. باپ داداؤں کے نقش قدم پر کون کون لوگ تھے, بڑے بڑے لوگ تھے. چھوٹے چپ رہتے ہیں, بڑے بڑے چودھری, چاہے وہ مال کے چودھری ہوں, چاہے وہ دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہوں, بڑے بڑے ملانے, بڑے بڑے مفتیانے دارالعلوم میں بیٹھے بیٹھے, بڑے بڑے مدرسوں میں ان کی آواز پہلے بلند ہوگی, ارے یہ غیر مقلد ہے, یہ دیکھو تقلید نہیں کرتا ہے, یہ لا مذہب ہے, اس کا کوئی مذہب نہیں, جس کا مذہب نہ ہو وہ کوئی مذہب نہیں ہے, یہ غیر مقلد لوگ ہیں, یہ فلانے لوگ ہیں. گالیاں غلوظ اور نہ جانے کیا کیا خرافاتیں بکنا شروع کرتے ہیں. کیوں؟ ان کی چودراہٹ پہ زد آ رہی ہے. کہیں وہ شخص اس تقلیدی پٹے کو نکال کر کے اپنے گلے سے پھینک کر مسلمانوں کی اسلام کے دائرے میں نہ آ جائے, اس لیے چیخنا شروع کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے, ان کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے. قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی نے کہا کہ لوگوں تمہارے باپ داداؤں سے اچھا طریقہ میں لے کر کے آیا ہوں, اپنے رب کی طرف سے اچھا حکم لے کے آیا ہوں, رب کی آیتیں ہیں, میں نبی ہوں, میرے فرمانات ہیں, تمہارے باپ داداؤں سے اچھے ہیں, اس کے اوپر عمل کرو. وہ کہنے لگے کہ انا بما ارسلتم بہ کافرون, تم جو باتیں کر رہے ہو یا جو تم لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں, ہم نہیں مانتے, ہم باپ داداؤں کی تقلید کرتے رہیں گے, ہم انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اور امت کو اپنے بندوں کو حکم دیا. ایک تو یہ نقشہ ان مقلدوں کا تھا, کفار و مشرکین کا, جو اس طرح سے باپ داداؤں کے نقش قدم پہ چلنے ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے. اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا, اور کس بات کا حکم دیا, وہ بھی بحیثیت اللہ کے بندہ ہونے کے. تم آپ سب اپنے کانوں میں اس کو سنو اور اپنے سینوں کے اوپر نوٹ کر لو. اللہ وحدہ لا شریک نے پوری کائنات کی انسانیت کو آواز دی اور حکم دیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ نے فرمایا اے لوگوں ان باتوں کی اتباع کرو, ان باتوں کو مانو, ان کی اتباع اور پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب اتاری گئی ہے, جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں دی گئی ہے, تم اسی کی اتباع اور پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اور اللہ کے سوا کسی اولیاء کی پرستش اور کسی اولیاء کی اتباع اور پیروی نہ کرو. اللہ کے سوا کسی کی اتباع اور پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون, بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں, بہت تھوڑے ہیں جن کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے. اور آگے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور نقشہ کھینچا ان لوگوں کا, ان مقلدوں کا جو آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ نے نقشہ کھینچا اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.
मुखल्लिफून, अल्लाह ने फरमाया कि जब इनसे कहा जाता है, जब इन मुकल्लिदों से कहा जाता है कि आओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह की आयतों की इत्तिबा करो, अल्लाह के बयानात की, नबी के फरमुदात की इत्तिबा और पैरवी करो, जो अल्लाह ने उतारी है कुरान और सुन्नत में उसकी तुम पैरवी करो, तो कहते हैं बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाना, हम तो अपने बाप दादाओं को हम जिस तरह पाए हैं हम इसी तरह अमल करते रहेंगे। अल्लाह फरमाता है अरे तुम भी बेअकल हो, तुम्हारे बाप दादे भी बेअकल थे, वो भी गैर हिदायत याफ्ता थे, उसी तरह तुम भी गैर हिदायत याफ्ता हो, तुम भी सीधी राह पे नहीं हो। तो ये जाहिलियत है। अंधी तकलीद क्या है? बोलो, ये जाहिलियत है। कुरान तुम्हें मना कर रहा है, कुरान तुम्हें रोशनी में चलने का हुक्म दे रहा है और तुम कामक तोइयां अंधेरों में भटक रहे हो, तुम उम्मत के पीछे चल रहे हो, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के पीछे चलने का हमारा रब तुम्हें हुक्म देता है। ये तो कुफार मुशरिकीन का सेवा था, ये कुफार मुशरिकीन का तरीका था जो तुमने अपना लिया और तुमने उसे इस्लाम की चादर में लपेट कर मुसलमानों को मन्नो सलवा की शक्ल में खिलाना शुरू किया। ये तो और ये कहा जाता है कि जब तुम तकलीद नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? तकलीद नहीं करोगे तो फिर तुम लामज़हब हो, तुम काफिर हो। कहते हैं और फिक़ह की किताबों के अंदर लिखा गया कि जो बंदा चारों इमामों में से किसी इमाम की तकलीद नहीं करता है वो मरदूद है, बिदअती है, जहन्नमी है, उसका ठिकाना जहन्नम है। जाओ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दावा करता हूँ अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जाओ कोई एक हवाला बता दो कुरान और सुन्नत से कि अल्लाह और उसके रसूल ने इन चारों मजहबों में से किसी एक मजहब के मानने का हुक्म दिया है। अल्लाह और उसके रसूल की छोड़ो, तुम अपने अपने इमामों की एक बात बतला दो। इमाम शाफई हो, इमाम अहमद बिन हंबल हो, इमाम मालिक हो, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह हो, इनमें से किसी एक इमाम की एक बात बतला दो कि इन बेचारों ने ये कहा हो कह लोगो मेरे नाम का मजहब बनाना और फिर उसी मजहब को अपने पेशानियों का झूमर बनाना और फिर जो ना माने उसको काफिर करार देना। जाओ एक हवाला मुझे बता दो, आज से हम तुम्हारे पीछे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम नहीं बता सकते हो। क़यामत आ जाएगी, फ़इल्लम तफ़अलू, तुम नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, कहीं नहीं मौजूद है। अल्लाह ने इस उम्मत के ऊपर फर्ज किया है तो रब के कलाम की इत्तिबा को फर्ज किया है, रब के फरमान की इत्तिबा को फर्ज किया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की इत्तिबा को फर्ज किया है, वरना किसी की बात की इत्तिबा फर्ज नहीं है। और याद रखो, ऐसा आदमी जो ये कहता है किसी एक मखसूस मुअय्यन इमाम की इत्तिबा वाजिब और जरूरी है, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मजमूआ फतावा में ये बात नकल की है कि अगर कोई शख्स इस बात का दावा करता है और कहता है ये फर्ज है तो गोया वो शरीयत बना रहा है। ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा, उससे तौबा करवाया जाएगा, अगर वो तौबा नहीं करता है तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इस उम्मत में रहने का उसको हक ही नहीं करता। क्यों है बात की नहीं है? हाँ, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। नबी कहाँ गए? नबी बीच से बोल और फिर एक डगर पे होते तो होते, एक डगर को मान के दसियों डगरों पे चले। चलो भाई, पहले मुसलमान थे, अब अहले सुन्नत वल जमात बने, फिर उसमें हनवी बने, फिर अब उसमें क्या बने? कादरी बने, चिश्ती बने, नक्शबंदी बने, सरवर्दी बने, फिर उसके बाद क्या बने? देवबंदी बने, बरेलवी बने, मौदूदी बने, तबलीगी बने, क्या बने? यानी अब शिकन दर शिकन चली आ रही है और ये तकसीम होती जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, ये सब लानतें हैं ये सब उम्मत के ऊपर। सिर्फ कुरान और सुन्नत तुम्हारा दस्तूर है, तुम्हारा मनहज है, यही सलफ का तरीका है। तकलीद ये काफिरों और मुशरिकों की रविश है, इसको छोड़ो और अल्लाह और उसके रसूल के हिदायतों पर और रोशनियों के ऊपर आओ। और नंबर 5, जाहिलियत, ये एक जाहिलियत की चौथी निशानी थी ये। नंबर 4 जाहिलियत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि बदअकीदा, बुरे, फासिक, औलिया और जाहिल इबादत गुजारों की इक्तिदा और पैरवी करना, ये भी जाहिलियत की अलामतों में से, जाहिलियत की अलामतों में से एक अलामत है। बदअकीदा, अकीदे के अंदर फराड है, किताबें बदअकीदगियों से भरी हुई हैं। किताबें ऐसे ऐसे अकीदे के अल्लामा वल हफीज, उनकी इक्तिदा और पैरवी की जा रही। जाहिल इबादत गुजारों को, और अब तो इबादत गुजार भी नहीं, अब तो सड़कों के ऊपर नंगा धिरंगा नंगे ब्रह्मना शाह पीर को भी पूजा जा रहा है। हम तो इस दर्जा गिर गए हैं कि हम उसके भी हाथ पांव चूमने को सादत और फख्र हासिल करते हैं। मैंने इसलिए हाथ नहीं बढ़ाया था कि आप सवाल दे दें। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह आपको ज़ाहिर खैर दे। बड़ी जल्दी है, बहरहाल इंशाअल्लाह मैं ख़त्म कर रहा हूँ, है ना। तो जाहिल और फासिक और फाजिल, बदअकीदा, बुरे उलमा की इक्तिदा और पैरवी करना, ये भी जाहिलियत की अलामतों में से एक अलामत है। चुनांचे अल्लाह वहदहु ला शरीक ने मोमिनों को
مومنوں کو کسی مولوی عالم اور اس طرح کے بدعقیدہ فاسق و فاجر لوگوں کے پیچھے چلنے سے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں آگاہ کیا ہے، اور وہ آگاہی میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اللہ کے سامنے بری نہ ہو سکو، اور نہیں چھوڑو گے تو اللہ تمہیں پکڑے گا ہی، کیونکہ حجت قائم ہو رہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سنو، ایمان والوں سے خطاب ہے، مومنوں سے خطاب ہے۔ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، بے شمار علماء ہیں، بے شمار پیر ہیں، بے شمار بڑے بڑے صالحین کے شکل و صورت میں بنے ہوئے لوگ ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ کتنی اچھی بات اللہ کھول رہا ہے، دیکھو لوگوں کا مال جھوٹے طریقے پر کھاتے ہیں، ہیر پھیر کر کے، ہیل و حجت کر کے، یہاں بھی ادھر نذرانے دو، وہاں بھی نذرانے دو، بابا کا ہاتھ چومنا تو وہاں اتنے پیسے ڈالو، وہاں جاؤ تو وہاں بجاؤ، ہے نہیں؟ بڑے بڑے پیر ہیں بھائی، اگر آپ بھری ہوئی جیب لے کے کسی درگاہ پہ جائیں تو غیر ممکن ہے کہ آپ یا تو آپ کٹر پنتھی ہو جائیں، نہیں دینا ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر دینے پہ آئیں گے تو بچ کے جیب نہیں آئے گی وہاں سے۔ ہاں بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے بڑے خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو نہ جانے کن کن ناموں سے آپ کی جیبیں خالی کرتے ہیں، اس کے نام پر، اس کے نام پر، دعوت کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، فلانے نام پر، پیرا نجر و نیاز کے نام پر، شب برات کے نام پر، غریبوں مسکینوں، کتنے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کثیرا من الاحبار والرهبان، بڑے بڑے علماء، بہت زیادہ لوگ اور بہت زیادہ پیر پگاڑے جو ہیں، لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اگر یہی کرتے تو چلو بات تھی، تمہیں حق بات کی طرف آنے سے روکتے نہیں، حق بات کی طرف آنے سے، اور حق کس کی بات ہے؟ فإن خیر الکتاب کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے حق بات کتاب اللہ اور سب سے بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حاصل کرنے سے روکے، سمجھ لو یہ وہی، یہ کیا ہے؟ ان کو ہم بتائیں گے تو اس طرح سے یہ اللہ کی باتوں کو سننے سے روکتے ہیں۔ جہلیات میں نہ جاؤ، دعویٰ سینٹر میں نہ جاؤ، یہاں نہ کرو، ارے چلو ہمارے ساتھ، بس خلاص یہی تمہیں جنت میں پہنچانے والی چیز ہے، یہ سمجھ لو۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہوں میں آنے سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، جتنا دین اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں دیا ہے اس سے نہ کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو۔ زیادہ تم اللہ کے نبی سے زیادہ متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتے، نہ اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کی حقیقت کو تم جاننے والے ہو، اس لیے اپنے دین میں غلو نہ کرو، کیونکہ وہ گمراہ قد ضلوا، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے ہی، وأضلوا، اور انہوں نے لوگوں کو گمراہ بھی کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو، وضلوا عن سواء السبیل، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کی اتباع کر کر کے، اپنی منمانی دین بنا بنا کر کے، اپنے منمانی فضائل گڑھ گڑھ کر کے، اپنی منمانی حق ہو اور ذکر اور اذکار گڑھ گڑھ کر کے، اپنے منمانی سب کچھ کر کر کے، یہ لوگ صحیح راستے سے بھٹک چکے ہیں۔